فعن معاوية رضي الله عنه أنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري، فكتبت: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك۔ رواہ الترمذی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیں، لیکن بات مختصر اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ مختصر خط لکھا: سلام ہو تم پر، اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے اور لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے تو اللہ مستغنی کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر اور بار برداری سے، اور خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے۔ والسلام۔ اس دنیا میں رہنے والے انسانوں میں جن کے تعلقات وسیع ہوں اور ذمہ داریاں کثیر ہوں، تو ان کو اکثر اوقات اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہاں وہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کر کام کرتے رہیں تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ لوگوں کو راضی کر لیں اور ان کی فکر کر لیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ان حضرات کے لیے اس حدیث میں رہنمائی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو اختیار کرنے کی فکر کریں، اور اگر لوگ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ قادر مطلق ہیں، مستغنی ذات ہیں، وہ لوگوں کی بار برداری اور ان سے جو منفعت اس کو حاصل ہوتی ہے اس سے کفایت فرمائیں گے، اور اس کی حاجات و ضروریات کو اللہ خود پورا فرمائیں گے۔ اس سے حاصل یہ نکلا کہ ہر وہ شخص جو یہ چاہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد اور نصرت حاصل ہو جائے اور مجھے اللہ کافی ہو جائے اور میری ضروریات کا اللہ انتظام فرما دیں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی رضا والے اعمال، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال اختیار کرے، لوگوں کو راضی کرنے کی فکر نہ کریں۔ اگر کسی نے لوگوں کو راضی کرنے کا اہتمام کیا اور وہاں اللہ کو ناراض کرنے کے افعال اس نے اختیار کر لیے تو ایسی صورت میں اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ لوگ تو خود محتاج ہیں، تو ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا مدد کرے گا؟ تو انجام یہ ہے کہ اس کو دنیاوی اخروی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد، یا رب صلی وسلم، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ برحمتك يا أرحم الراحمين۔